بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ ہر شخص آپ لوگ یعنی میرے دیکھنے والے، میرے ویورس، میرے نانی کے چاہنے والے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹھیک رکھے اور ہر ایک کی پریشانی دور کرے۔ یہ پریشانیاں یہ ہیں کہ ہم غریب ملک میں رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ملک کی پریشانیاں دور کرے، ہم سب کی پریشانی دور کرے۔ تو دعا کرتے رہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی تو بالکل سر پہ ہے، اور یہ قربانی کا پورا مہینہ ہی مطلب قربانی جب ہو جائے گی تو جب بھی وہ محرم تک قربانی ہی چلتی رہے گی، تو وہ اسی کے لوازمات بتائے جاتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو نانی سے جتنا بھی ہو سکے گا، اور میری اب طبیعت اتنی ٹھیک نہیں رہتی کہ میں بیٹھ کے بھی نا بہت دیر نہیں بیٹھ سکتی ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتی ہوں۔ اگر میں کوئی غلط بات بھی کہہ جاؤں تو آپ سب مجھے معاف کر دیا کیجیے گا، کیونکہ دیکھو انسان بہک بھی جاتا ہے 60-70 کے بعد نا، تو بولنا چاہتا کچھ ہے، بول کچھ دیتا ہے۔ تو گھر والے بھی کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ ناراض نہیں ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ کبھی کوئی غصہ کہیں کا ہوتا ہے، کہیں پہ نکال دیا۔ غصہ ایک تو بہت آتا ہے، جبکہ غصہ حرام ہے۔ تو بہت سی جگہوں کی بہت سی چیزیں مشہور ہوتی ہیں، جیسے کہ گلوٹی کباب، یہ ہے لکھنؤ میں، وہاں زیادہ پکتے ہیں۔ گلوٹی گلے ہوئے جس کو کہتے ہیں گلوٹی کباب، تو اس کی ریسیپی جو ہے نا، دیکھیں بقرعید آئی ہے تو گوشت بھی ہوتا ہے، اگر قربانی نہیں بھی ہوتی تو آیا گیا اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان ان کی چیزیں بنا لیتا ہے۔ تو گلوٹی کباب کا سب سے پہلے تو یہ کریں کہ گوشت یعنی جتنا بھی ہو گوشت اس کو پسوا لیں یا پیسیں، اور تھوڑی سی چربی تھوڑی ہو اس میں، بعض وقت گوشت میں لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ پیسیں باریک کر لیں۔ اس میں سب سے پہلے لہسن ادرک ڈالیں، نمک ڈالیں، اور تھوڑی سی ہری مرچیں کچھ کچا کے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کٹی ہوئی مرچی ڈالنی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ ڈال دیا آپ نے، اور پھر ایک مسالہ اس کا بنانا ہے، جس میں کہ تھوڑا سا گرم مسالہ، اور وہ پھول جو ہوتا ہے ہم بریانی میں ڈالتے ہیں وہ، 1-2 الائچی، 2-3 لونگیں، اور ذرا سی سونف، ذرا سی آدھا چمچ، اور زیرہ، سفید زیرہ، تھوڑا سا دھنیا، تھوڑی تو بھی ڈال دیں گے اس کو، اور گرم مسالہ ہو گیا، ڈالنا چاہیں تو ذرا سا تیز پتہ بھی ڈال دیں، اور ذرا سے ایسی بھوننا ایسا کر لیں جیسے گرم فرائی پین میں کر لیں کہ خستہ پن آ جائے اس میں۔ آپ نے وہ کر لیا، یہ ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کیا کہ سب ہو گیا، اب آپ اس مسالے کو بھی ڈال دیں اس میں۔ آپ نے نمک، مرچی، لہسن، ادرک تو ڈال چکے ہیں، لیکن یہ مسالہ بھی آپ ڈالیں گے، بہت اچھی خوشبو آئے گی۔ اچھا تھوڑا سا اس میں سواگا کہتے ہیں شاید، ذرا سا سواگا بھی ڈال دیں، اور اگر ہو تو ڈالیں، نہیں تو نہیں۔ اور ہم میٹھا سوڈا تھوڑا سا چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے نا ٹیٹ، اس کا بھی تھوڑا سا ڈال دیں اس میں، اور اس کو خوب ملائیں، جیسے نا ہم آٹا وغیرہ ملاتے ہیں نا، اس کو خوب رب کریں ایسے کہ ایک دم گھلت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب آپ نے مرچیں بھی ڈالنی ہے، کٹی ہوئی بھی ڈالنی ہے، تھوڑی سی ہری بھی ڈالنی ہے، اور یہ کم بیشی آپ کر سکتے ہیں کہ جیسے مرچیں آپ کیا کھائی جاتی ہیں تو۔ اچھا اب اس کے لیے اس کے ساتھ جو ہے نا پراٹھے چلتے ہیں، پراٹھے یا روغنی روٹی
روغنی روٹی میں اسے کہتی ہوں کہ جیسے روٹی ڈالی اور ادھر الٹ پلٹ کے گھی لگا دیا۔ پراٹھا اگر پراپر نہیں بھی بنایا نا، پراٹھا ایسا ہوتا ہے کہ بیلا، پھر اس میں گھی لگایا، پھر پلٹا مارا، جو گول پکانا ہے تو راؤنڈ کر لیا، پھر بیلا، پھر ڈالا، پھر پلٹا کیا، آدھی سیکھ گئی تو پھر گھی لگایا۔ لیکن میں اس سے روغنی روٹی زیادہ تر کرتی ہوں کہ روٹی ہو گئی آدھی سیکھ گئی تو گھی لگا دیا دونوں طرف سے، ٹھیک ہے، اور اس میں رکھتے گئے ہاٹ پٹ میں۔ یہ تیار ہو گیا۔ اب گلوٹی کباب کے لیے ہری چٹنی بنائے، تھوڑا اس میں نیمبو ویمبو ڈال کے، اور دھنیا، پودینہ، ہری مرچ ڈال کے یہ تیار ہے، اور لچھے دار پیاز کاٹ کے رکھیں۔ اچھا، اب گلوٹی کباب کا یہ ہے، روٹی آپ نے بنا لی یا کوئی اور بنا رہا ہے، آپ یہ کام کر لیں کہ اب گلوٹی کا ذرا بڑا توا یا فرائی پین لیں، بڑا اتھلا، گہرا والا نہیں۔ اب اس سے ہاتھ، کوئی اس کی شیپ نہیں بنائیں، یعنی شکل نہیں۔ ہم تو ایک تو کباب ہوتا ہے نا کہ ہاتھ سے بناتے ہیں گول، اچھی شکل بنے، اس کے لیے کوئی شکل کی قید نہیں ہے۔ اب آپ نے یوں ایسے اٹھایا اور اس میں فرائنگ پین میں ہلکا گھی ڈالا، اور ایسے ہاتھ سے نا یہ تھپ تھپا دیا، اس کو یوں ڈالا یہ، اور ایسے ہاتھ سے تھوڑا کر دیا، اور ایسے ہی سارا ڈال دیا۔ پھر ایک طرف سے گلابی ہو گئے تو آرام سے پلٹے سے پلٹ دیا، دوسری طرف بھی ہو جائے۔ اور ہاں، پپیتا بھول گئی شاید میں، پپیتا بھی ڈالیں گے، کچری یا پپیتا جو بھی آپ کے یہاں ہو تو، اور اس کو تھوڑی 1-2 گھنٹہ رکھیں گے بھی، قیمے کو فریج میں رکھ دیجیے تو یہ اچھا۔ دوسری طرف ہو گئے، اپنے کباب اتار لیں جس بھی پلیٹ پہ، جس بھی ڈش میں نکالنا ہے، اور آپ نے پیاز کاٹی لچھے دار، اور چٹنی ہری ہوگی۔ اب چاہے اس میں دہی ڈالیں، چاہے نیمبو ڈالیں، چاہے کچھ بھی ڈالیں، تو وہ مزہ آ جائے گا کہ سب کو دیں۔ اور یہ گلوٹی کباب، یہ لکھنؤ کے گلوٹی کباب کہلاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک تھوڑی سی منفرد ڈش ہوگی۔ تو میرے بچوں، میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو جو میں نے کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو بھی دوں، اور آپ ماشاءاللہ، اور ذرا میری ویورشپ بہت کم ہو گئی، پلیز آپ لوگ اپنے دوست احباب سے کہیں کہ ہماری نانی کو دیکھیں کیا، سنیں بلکہ۔ اور جتنے بھی میرے پرانے ویورس ہیں ان سب سے میں گزارش کروں گی کہ بھیا پلیز دیکھیں نا، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ تو اگر میں نے کہیں کوئی غلطی کی ہے تو معاف بھی آپ بھی لوگ کریں گے، اور پھر کب ملیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میری طبیعت بھی اب ٹھیک نہیں رہ رہی ہے، زیادہ دن بیٹھا بھی نہیں جاتا ہے۔ تو بھائی جب تک نانی ہے، جب تک تو نانی کا ساتھ دے دو، پھر تو پھر ہو جائے گی چڑیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہیں غلطی کو بھی معاف کریں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔